وسیم احمد کرن نگر سری نگر سے پوچھتے ہیں، کیا عام انسان کو ہم ولی اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں، من آذا ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس انسان نے کسی ولی کو ستایا تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ اس کے لیے جنگ کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، جس طرح صدیق دوست کو کہا جاتا ہے، رفیق دوست کو کہا جاتا ہے، مگر صدیق، رفیق اور ولی ان میں کچھ فرق ہوتے ہیں۔ صدیق وہ دوست ہوتا ہے کہ جو دوست آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہو، سچ کا پہلو جس پر غالب ہو۔ رفیق اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمدردی اور وفا کا پہلو غالب ہو۔ ولی اس دوست کو کہا جاتا ہے جو محبوب کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں لایا کرتا ہو، محبوب کی ہر ادا پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جب دیکھے تو اللہ کی قدرت کو دیکھے، جب سنے تو اللہ کی آیات کو سنے، جب بولے تو اللہ کی آیات کو بولے، جب چلے تو اللہ کی اطاعت کے لیے چلے، جب کوئی کام کرے تو اللہ کی فرما برداری کے لیے کرے۔ گویا ولی کا اٹھنا بھی عبادت، ولی کا سونا بھی عبادت، ولی کا جاگنا بھی عبادت، ولی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق۔ جب ولی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، پھر یہ انسان اللہ کا ولی اور اللہ کا قریبی بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اور کچھ نے یہ کہا ہے کہ ولی اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے، جس پر اللہ کی محبت، اللہ کا پیار اتنا غالب ہو جائے کہ اب دنیا میں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ سوچے۔ اور ولی وہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق جو زندگی کو ڈھالتا ہے اور اپناتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر ایسی خصوصیات اور ایسے کمالات ہیں، اس انسان کو ہم ولی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی عام انسان کو ہم ولی اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ سوتے وقت کون سا عمل کرنا چاہیے جو باعث ثواب بھی ہو اور باعث راحت اور سکون بھی ہو؟ سونے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوتا ہے اور اس کے بعد کچھ کلمات پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، چاہے وہ سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ ہی کیوں نہ ہو، بس سب سے پہلے یہ کام کرے کہ وہ وضو کرے، مکمل وضو جو ہوتا ہے وہ کرے، اس کے بعد قرآن کی آیات پڑھے یا تسبیحات پڑھے، پھر جب یہ سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی بندہ جو باوضو ہو کر سویا تھا، چند تسبیحات پڑھ کر سویا تھا، رات میں اگر اس کی نیند کھلتی ہے، رات میں اگر یہ بیدار ہوتا ہے اور کروٹ بدلتے وقت جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس موقع پر اللہ رب العزت سے دنیا کے بارے میں جو کچھ یہ بندہ مانگے گا، سوال کرے گا، اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ آخرت کے بارے میں جو سوال کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ بس دیری اس چیز کی ہے کہ یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی تمنا کرے گا، اللہ اسے وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ تو سونے کے لیے بہترین اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر سوئے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک یعنی تبارک الذی کی جو سورت ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی رات کو سونے سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ پوری اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، تو جب یہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کے عذاب سے اس کے لیے سورہ ملک نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب فرشتے اس کے لیے سوال کے لیے آتے ہیں، جو
اس کے سر کی طرف سے آئیں تو سورہ ملک سر کی طرف سے اس کی دفاع کے لیے جاتی ہے، وہ پیروں کی طرف سے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، سورہ ملک وہاں بھی پہنچ جاتی ہے اور اس قبر میں پڑے ہوئے شخص کا دفاع کرتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے ضرور تبارک الذی بیدہ الملک جو سورہ ملک ہے اس کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ ایک اور سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ رات میں قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، آپ رات میں قبرستان آرام سے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پوچھتے ہیں کہ عورتیں یا بچیاں جو اپنے پیروں کے اندر پائل استعمال کرتی ہے لگاتی ہیں، کیا لڑکیاں پائل استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ پائل لڑکیاں چند شرائط کے ساتھ استعمال کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ نظر نہ آئے، عام انسان کی نظر آپ کے پیر پر یا اس جگہ پر نہ پڑے جہاں آپ نے پائل کو باندھا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں کھنکار اور اس میں جو آواز ہے وہ آواز جو ہے عام انسان تک نہ پہنچتی ہو۔ تو اگر یہ دو شرط ہے، ایک تو کسی انسان کی نظر اس پائل پر نہ پڑے، دوسرا اس کے چلنے کی وجہ سے اگر اس پائل میں آواز آتی ہے تو پھر وہ پائل استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آواز نہیں آتی ہے چلتے وقت تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ دعا کے لیے کون سا وقت سب سے بہترین ہے؟ دیکھیے، اللہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ وہاں آپ کو تاریخ لینے کی ضرورت نہیں، وہاں ڈیٹ لینے کی ضرورت نہیں، جب بھی دل چاہے اللہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم سوال کرو میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اللہ کا دربار واحد وہ دربار ہے جہاں ڈیٹ لینے کی ضرورت نہیں، جہاں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے دربار میں آؤ اور اللہ سے مانگو اور اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ البتہ چند اوقات ایسے ہیں یا چند دن ایسے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بابرکت وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک جمعہ کا دن ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک وقت ایسا ہے، اور اشارہ کر کے آپ نے فرمایا وہ وقت بڑا مختصر ہے، اس وقت میں جو دعا مانگی جائے گی وہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ایک نماز کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے، اذان سے اقامت کے درمیان کی جو گیپ ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، اس گیپ میں، اس فاصلے میں بندہ جو دعا مانگے گا اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح سے رمضان کے متعلق ہے، شب قدر، شب برات کے متعلق ہے۔ البتہ یہ چند چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جمعہ کا وقت ہے وہ بڑا متبرک ہے، یا ایک اذان کے بعد سے اقامت تک کا جو وقت ہے وہ بڑا متبرک ہے، یہاں تک کہ اذان کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تہجد کا وقت خصوصاً بڑا قبولیت کا وقت ہے، اس میں خود اللہ رب العزت ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس کے لیے کسی مہینے کی تخصیص نہیں، کسی وقت کی خاص تخصیص نہیں، ہر وقت آپ اللہ کے دربار میں جا سکتے ہیں۔ خصوصاً تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو آپ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے، اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ تہجد میں اٹھ کر رب سے مانگیں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب تہجد کے وقت ہم پہلی مرتبہ اٹھے اور جب ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگا، ہمیں ایسا احساس ہوا، اور ابھی اسلام لائے ہوئے صرف چند دن ہی گزرے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت جب ہم نے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے کچھ مانگا تو ہمیں یہ احساس ہوا اللہ ہماری ہر بات کا جواب ہمیں دے رہے ہیں۔ تو خصوصاً تہجد کا وقت وہ بڑا قبولیت کا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے انوارات اور برکات کا جو سیلاب ہے وہ بندوں پر اترا کرتا ہے۔